السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سب کا پھر سے استقبال ہے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کی کرنٹ سچویشن کے بارے میں کہ 2023 میں لوزان معاہدہ ختم ہونے کے بعد اب طیب اردوغان کیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا وہ واقعی خلافت عثمانیہ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج کل تقریباً ہر پولیٹیکل گفتگو میں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں، ماہرین تعلیم کی بحثوں میں اور ہر طرف یہی ایک سوال پر بات ہو رہی ہے کہ 2023 میں رجب طیب اردوغان کیا کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ ترکی 2023 کے بعد اپنے رہنما اردوغان کی سرپرستی میں کیا کر سکتا ہے، اور اوپر سے ترکی کے دشمنوں کے ڈر کو اور تیز کرنے کے لیے مشہور تاریخی اور بےحد مقبول ترک ڈرامہ سیریز دریلیس ارطغرل اردوغان حکومت کی سرپرستی میں بنایا گیا۔ اس ڈرامے نے پوری دنیا میں صدمے کی لہریں بھیجی ہیں۔ یہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے ترک لیڈرز کا ایک ایسا قدم ہے جس نے بچے سے لے کر بڑے تک ہر کسی کے دل میں سلطنت عثمانیہ کی محبت کو پھر سے پیدا کر دیا ہے۔ جہاں تک اردوغان کی سلطنت عثمانیہ کو پھر سے زندہ کرنے کا تعلق ہے، یہ ان کی پالیسیوں اور ایکشن سے بالکل واضح ہے کہ انہوں نے 2023 میں لوزان کا معاہدہ ختم ہونے سے بہت پہلے ہی عثمانی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ان کی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ حاصل کرنے اور نیا سلطان یا خلیفہ بننے کی خواہش اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں اپوزیشن پارٹیز، پڑوس کے ملکوں اور انٹرنیشنل سپر پاورز کے ظلم کے خلاف ایک دم نڈر اور بے باک ہو کر بیان دیے ہیں، اور کئی پالیسیاں ایسی نکالیں جن کے بارے میں دوسرے مسلم کنٹریز کے لیڈرز اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، اور بھی بہت سے کام انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اردوغان نے بے شمار کام کیے ہیں جو ان کی ہمت اور ایک مردہ سلطنت میں سانس پھونک کر مسلمانوں کی کھوئی ہوئی شان کو دوبارہ حاصل کرنے کے جذبے کو بتاتی ہے۔ 68 سال کے اردوغان نے 2003 سے ترکی پر پہلے وزیر اعظم اور پھر صدر کی حیثیت سے حکومت کی ہے۔ انہیں ماڈرن ڈیموکریسی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بعد ملک کا سب سے زیادہ پاورفل رہنما مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ترکی کے پولیٹیکل سسٹم کو پرائم منسٹر سے پریسیڈنشل رول کی طرف تبدیل کر دیا، جس سے انہیں ایک بادشاہ یا سلطان کے برابر تو نہیں لیکن اس سے کچھ کم بھی نہیں مگر پاور ضرور مل گئی۔ اردوغان کی حکومت سے وابستہ ایک ترک مفکر عبدالرحمن دلیاک نے کہا ہے کہ ترکی کے صدارتی نظام کی تبدیلی سے ترکی ایک خلافت یا ریاست میں تبدیل ہو جائے گا۔ اردوغان مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے گا اور اس کے نتیجے میں اسلامی خلافت عثمانیہ کے آفیسز کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اردوغان نے اختلاف کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے عثمانیوں کے طریقوں کو استعمال کرتے ہیں کہ پھر دشمن کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اردوغان عوام کے دلوں پر راج کرنے کے لیے سوشل ری انجینئرنگ کے فارمولے کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ڈکشنری میں اپوزیشن کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی طرح خود کو سب سے اوپر رکھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے جولائی 2016 میں ان کے خلاف بغاوت سے اٹھنے والی آوازوں کو دور کرنے کے لیے عوام سے مدد کی اپیل کی۔ لوگ اردوغان کی محبت میں سڑکوں پر نکل آئے اور فوج کے ٹینکس کے آگے لیٹ گئے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ملک کے لوگوں اور دنیا میں سلطنت عثمانیہ کی عظمت اور شان و شوکت کی تصویر کو دوبارہ بنانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کی محبت کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اردوغان روزمرہ کی زندگی میں بھی سلطنت عثمانیہ سے متاثر سمبلزم کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نومبر 2017 میں ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک تصویر میں نظر آئے جس کے سامنے 27ویں عثمانی فوج کے ڈویژن کا بینر تھا۔ اردوغان کے مشورے پر جنوری 2015 میں AKP کے ممبر آف پارلیمنٹس نے مل کر ایک بل پیش کیا جس میں سلطنت عثمانیہ کے نشان طغرا کو ترک قوم کی سرکاری نشان کے طور پر اپنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جسے 1922 میں ترک قوم کے زوال کے بعد ختم کر دیا گیا، اور ترک قومی اسمبلی کی کمیٹی نے ممبر آف پارلیمنٹس کی مخالفت کے باوجود اس تجویز پر اتفاق کیا۔ دوستوں، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ابھی 2023 میں ترکی میں جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں، اور اس پر مسلم سمیت پوری یورپ کنٹریز کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ 2023 میں ترک ریپبلک اپنی 100ویں اینیورسری ایک ایسے الیکشن کے ساتھ منائے گی جو اس کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ آدر نامی رائٹر نے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور ایک ریپبلک ترکی کے قیام کے بعد سے ترکی میں مذہب
اور سیاست کے درمیان ہمیشہ ایک لکیر رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اردوغان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے گزشتہ 20 سال کے اقتدار نے سماجی زندگی میں مذہب کو داخل کر دیا ہے۔ کیا اردوغان یہ الیکشن ہار سکتے ہیں؟ ترک اپنے اگلے صدر کا انتخاب کرنے کے لیے 18 جون 2023 کو بیلٹ باکس میں جائیں گے اور ووٹ ڈالیں گے۔ کچھ سروے بتاتے ہیں کہ اردوغان، جن کی پالیسیوں پر اپوزیشن ہر وقت سوال اٹھاتی ہے، ممکنہ طور پر ہار بھی سکتے ہیں اگر اپوزیشن ان کے خلاف کسی ایک امیدوار کے ساتھ انتخاب لڑنے میں کامیاب ہو تو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ترکی ایک بار پھر سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری بن سکتی ہے، لیکن یہ ابھی ہوا میں تیر چلانے جیسا ہے۔ نام نہاد ٹیبل آف 6، جس میں اپوزیشن کی 6 جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے اردوغان کے خلاف اپنی قوت اکٹھا کی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی لیڈر اردوغان کے خلاف کھڑا نہیں کیا ہے۔ ٹیبل آف 6 پارلیمنٹری نظام واپس لا کر صدر کے اختیارات کو کم کرنا چاہتی ہے، جس کو 2018 میں اردوغان نے شروع کیا تھا۔ لیکن کیا واقعی اپوزیشن کے پاس جون میں الیکشن جیتنے کا کوئی موقع ہے؟ آدھار کے مطابق اب ان کے پاس خود کو حکمران بنانے کے لیے ایک قابل اعتماد اور طاقتور متبادل کے طور پر خود کو پیش کرنے کا موقع ہے، لیکن انہیں اردوغان کے خلاف جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز جینیون طور پر ہوں۔ آدھار کہتی ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے اپوزیشن کو سب سے پہلے بیلٹ باکس کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر اردوغان ہار گئے تو کیا ہوگا؟ اور اگر اقتدار ہاتھ بدلتا ہے تو ترکی کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ AKP کو اپنے کچھ ترقیاتی کاموں پر فخر ہے، جیسے کہ ترکی کے بیرکٹار TB2 ڈرونز جو کہ انٹرنیشنلی کامیاب ہوئے ہیں۔ ترکی اپنے لڑاکا جیٹ کے ساتھ ساتھ اپنی الیکٹرک کار بنانے کے منصوبوں پر بھی عمل پیرا ہے۔ اپوزیشن کے اقتدار میں آنے سے ان تمام منصوبوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ آدھار کے مطابق ایک نئی حکومت نہ صرف ان منصوبوں کو برقرار رکھے گی بلکہ ان کے ساتھ زیادہ عملی اور جمہوری انداز میں آگے بڑھے گی۔ ترکی کی موجودہ ترقی کی روشنی میں دلیل دی جا سکتی ہے کہ ملک کا فیوچر میں یورپی یونین سے تعلق خطرے میں ہے۔ استنبول میں اکنامک ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے سیکریٹری جنرل مشہور تھنک ٹینک سگڈم نیاس کے مطابق 2023 ترکی اور یورپ دونوں کے تعلقات کے لیے ایک نازک سال ثابت ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو وہ زیادہ تر توجہ پارلیمانی حکومت کو واپس لانے پر لگائے گی۔ ترکی اہم ہے۔ ترکی پالیٹکس کے ماہر ناس کا کہنا ہے کہ ترکی کے یورپی یونین کے ممبر نہ ہونے کے باوجود بھی ترکی بڑے پیمانے پر یورپی ملکوں کی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ ترکی نیٹو کا ساؤتھ ایسٹرن حصہ ہے اور اس کے پاس اس الائنس کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے، اس لیے ترکی کو یورپی یونین والے چھوڑنا نہیں چاہتے، خاص طور پر موجودہ حالات میں جہاں نیٹو روس اور چین جیسے ملک سے مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اتحاد چاہتا ہے۔ اتحاد میں شامل کوئی بھی ملک ایسے اہم ممبر کے کھونے کی خواہش نہیں کرے گا، اور اوپر سے یوکرین میں روس کی جاری جنگ کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا، اس لیے انقرہ کے بطور میڈیٹر کا کردار، جس میں اس نے پہلے ہی کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، آنے والے سال میں ترکی کے لیے اور بہت ساری کامیابیاں لا سکتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور ساتھ والوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔